السلام علیکم۔ آج میں ایک دلچسپ واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو کہ توبہ کے حوالے سے ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا شکل و صورت عورتوں جیسا تھا۔ اس کا شکل، اس کی آواز، اس کی داڑھی بھی نہیں تھی، تو اس کی زنانہ شکل و اشکال کی وجہ سے وہ مشہور تھا۔ تو اس نے اپنی شکل کو اپنی شکل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ایک ایسا کام شروع کیا ہے، لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ فائدہ اٹھانے میں یہ تھا کہ یہ امام میں کام کرتا تھا، یعنی عورتوں کے امام میں کام کرتا تھا، اور عورتوں کو ان کو غسل بھی دیتا تھا اور عورتوں کی مساج بھی کرتا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ بہت مشہور ہو گیا اور یہ اپنے کام میں بہت ایکسپرٹ ہو گیا۔ اس نے بہت سے زیادہ پیسے بھی کمائے اس حوالے سے۔ تو ایک دفعہ بادشاہ کی بیٹی آئی تھی، تو بادشاہ کی بیٹی نے بھی اسی ڈیمانڈ کر کے کہ آپ میرا مساج کرے۔ جب اس نے بادشاہ کی بیٹی کی بھی مساج کیا تو اس حوالے سے وہ بہت مطمئن ہوا، تو اپنے کام کے حوالے سے بہت ایکسپرٹ بن گیا۔ لیکن اس حوالے سے اس کے دل میں ایک کوٹ تھا کہ یہ کام میں صحیح نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں مرد ہوں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں مرد ہوں۔ تو اس کا ضمیر بھی اس کو ملامت کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کو اکثر اس نے توبہ بھی کیا، لیکن وہ توبہ اسی ٹوٹ جاتا تھا، یعنی بار بار دل میں کرتا کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ یہ کام خراب کام ہے، کیونکہ میں مرد ہوں اور زنانہ حمام میں جا کر عورتوں کو مساج کرتا ہوں۔ لیکن توبہ کرنے کے باوجود اس کا توبہ پھر واپس ٹوٹ جاتا تھا، تو اس حوالے سے یہ توبہ برقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔ لیکن ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا، بادشاہ کی بیٹی کا ایک قیمتی نگینہ کھو گیا۔ تو بادشاہ کی بیٹی نے اپنی اس کے ساتھ جو بھی جو فیمیل اسکاٹ تھے ان کو سب کو ہدایت کیا ہے کہ آپ چلے جائے، میرا یہ جو نگینہ ہے اس کو ڈھونڈ کے لائے۔ سب کی تلاشی لی گئی، نگینہ کہیں سے نہیں ملا، لیکن آخر میں اس کا شک ایک اسی شخص پہ کیا جس کا یہ مساج کرتا تھا، اور اس شخص کا نام تھا نسو۔ تو ان کا شک نسو پہ چلا گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نسو کا تلاشی لے لیں۔ لیکن کچھ عورتیں اور بھی یہاں پر تھیں، ان کی بھی ابھی تک تلاشی باقی تھی۔ تو نسو نے ایک دم، کیونکہ نسو کے پاس تو نگینہ نہیں تھا، لیکن نسو نے ایک دم کہا کہ اگر میرا تلاشی لیا گیا تو یہ پول اوپن ہو جائے گا کہ میں مرد ہوں اور عورت نہیں ہوں۔ تو اس شرمندگی سے اور اس پریشانی سے بچنے کے لیے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ آخری بار مجھے آپ بچا لے، انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ کے لیے اسی کام سے توبہ کروں گا۔ جیسے اس نے یہ الفاظ ادا کیا تو وہی جو نگینہ تھا کہیں اور سے مل گیا، اور وہ کہیں سے آواز آ گیا کہ نسو کو چھوڑ دو، نگینہ مل گیا۔ تو اس حوالے سے یہ بہت پرخوش ہو گیا۔ بعد میں جب اس کام کے بعد یہ چلا گیا اپنے گھر میں کچھ دن آرام کرنے کے بعد اس کے پاس جتنے بھی مال تھا وہ سب خیرات کر لیا، اور کچھ دن کے بعد بادشاہ کی جو بیٹی تھی تو اس نے واپس میسج بھیجا کہ نسو کو آپ کسی کو کہا کہ نسو آ جائے ہمارے پاس، ہماری مساج کرے۔ اب نسو تو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ میں مساج نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں مرد ہوں، تو نسو نے ایک بہانہ بنایا ہے کہ میرے ہاتھوں میں درد ہے، نہیں آ سکتی ہوں۔ تو اس کے بعد پھر یہ چلا گیا، اس نے یہ شہر بھی چھوڑ دیا کیونکہ اس شہر میں سب اس کو جانتے تھے۔ تو یہ کہیں جا کر دور کسی غیر آباد علاقے میں جہاں پر کوئی جنگل ٹائپ کا جگہ تھا، وہاں پر اپنا کوئی جھونپڑی بنا کر اس نے عبادت شروع کر دیا۔ عبادت کرتے کرتے عبادت میں مشغول ہو گیا، اور ساتھ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑ گئی۔ تو بھینس جب آ گئی تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ بھینس کسی مالک کی ہوگی، جو بھی چرواہا ہے جس کی بھی ہے، تو یہ بندہ یہاں پر نہیں ہے، تو اس کو میں رکھوالی کر لیتا ہوں اس بھینس کا، جب اس کا مالک آ جائیں گے تو اس کو واپس میں دے دوں گا۔ تو مالک اس کا تو واپس نہیں آیا۔ اس بھینس سے جتنے بھی دودھ آتا تھا وہ خود بھی استعمال کرتا تھا اور لوگوں کو بھی دیتا تھا۔ تو ایک دن کچھ مسافر آئے پانی پینے کے لیے، تو اس نے پانی کے بجائے اسی بھینس کا دودھ ان کو پلایا، تو وہ بڑے خوش ہو گئے۔ انہی مسافر جو تجارت کے حوالے سے آ رہے تھے کوئی قافلے میں، تو مسافر نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی شہر کا راستہ بتا دیں، کیونکہ یہ تو شہر نہیں تھا نا، یہ تو غیر آباد جگہ تھا۔ تو اس نے ایک آسان سا راستہ بتا دیا، صحیح راستہ بتا دیا۔ وہ لوگ بڑے خوش ہو گئے، اور وہی جو مسافر جو تجارت کے حوالے سے ادھر آئے تھے انہوں نے ان کو بہت زیادہ مال دے دیا۔ تو اس کے بعد وہ چلے گئے۔ تو آہستہ آہستہ اس کی پرہیزگاری اور اس کی جو اچھے کام کے حوالے سے اس کا نام بہت بڑھ گیا، اور لوگ وہاں پر بسنا شروع ہو گئے، یعنی اس کی جنگل کی طرف جہاں پر اس کی جھونپڑی ہے جو بھی جگہ تھا، لوگ وہاں پر بسنا شروع ہو گئے، لوگوں نے وہاں پر گھریں بنانا شروع کر دیا، لوگ وہاں پر ان کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا، تو وہاں پر ایک آبادی آ گئی ہے۔
تو ساتھ ساتھ اس کا فیم بہت بڑھ گیا، تو آخر بادشاہ کو بھی پتہ چل گیا کہ یہاں پر ایک بہت پرہیزگار شخص رہتا ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں، بادشاہ اس کو بلانا چاہتا ہے، تو اس نے بادشاہ کو انکار کر دیا کہ میں نہیں آ سکتا، میں اپنے کام میں بہت مصروف ہوں۔ انکار اس لیے کر دیا کہ میں نہیں آ سکیں کہ ظاہری بات وہ بادشاہ اس کو جانتا تھا، سارے لوگ اس کو جانتے تھے، یہ تو وہی نسوتا جو عورت ہے، لیکن یہ یہاں پر مرد کیسے بن گیا، پھر پرہیزگار بھی ہے، تو اس شرمندگی سے اس حوالے سے اس نے انکار کر دیا۔ تو جیسے بادشاہ نے کہا، بادشاہ کے دل میں اور اس کا قدر بڑھ گیا، بادشاہ نے کہا یہ تو بہت زبردست آدمی ہے، اب ہم اس کے پاس جائیں ملنے کے لیے جائیں گے، تو بادشاہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جیسے بادشاہ وہاں سے روانہ ہو گیا، بادشاہ کے ساتھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، یعنی عام جو عوام تھے، تو جیسے بادشاہ وہاں سے روانہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت آ گیا اور بادشاہ کا روح قبض کر لیا، بادشاہ فوت ہو گیا۔ تو لوگوں نے جب سوچا کہ بادشاہ فوت ہو گیا اور یہ بہت زبردست یعنی بہت عابد آدمی ہے، بہت پرہیزگار آدمی ہے، تو اسی کو بادشاہ بنا لیتے، تو لوگوں نے اس کو بادشاہ بنا لیا، تو نسو بادشاہ بن گیا۔ جیسے بادشاہ بن گیا تو اس نے اچھے اچھے کام کیا، یعنی کنویں کو دائے اور عدل و انصاف کا اپنے بادشاہی اس کی عدل و انصاف کے مطابق شروع کیا، یعنی بہت زیادہ مطلب جیسے ایک عادل بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جس عورت کا یہ مساج کرتا تھا، نہیں بادشاہ کی جو بیٹی تھی، اسے اس کا نکاح بھی ہو گیا۔ تو اس کے بعد ایک دن یہ بیٹھا ہوا تھا اپنا تخت لگایا ہوا، تو ایک شخص آ گیا اس کے سامنے۔ اس شخص نے کہا کہ چند سال پہلے میرے ایک بھینس گم ہو گئی، تو برائے مہربانی میرے بھینس کے حوالے سے آپ میرے کچھ مدد کرے۔ تو اس کو یہ ایک دم یاد آ گئی، یہ تو وہی آدمی ہے جس کا بھینس میرے پاس تھا۔ تو اس نے کہا آپ کا بھینس تو میرے ساتھ ہے، میں آپ کو بھینس دے دوں گا، اور اس بھینس سے میں نے بہت زیادہ پیسے کمائے ہیں، بہت زیادہ دولت کمائے ہے، تو اس آدھے دولت کا بھی آپ کا حق ہے، کیونکہ یہ آپ کی بھینس ہے۔ تو اس کے بعد اس بھینس کے مالک نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ میں نہ بھینس کا مالک ہوں، نہ میں انسان ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، اور نہ یہ بھینس جو ہے نا یہ ایک بھینس ہے، یہ بھی ایک فرشتہ ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے لیے امتحان کے لیے بھیجا، تو ہم لوگوں نے آپ کا امتحان لے لیا، آپ اس امتحان میں پاس ہو گئے، لہٰذا بات ایسے کہ آپ کو مبارک ہو، جتنی دولت آپ نے کمائی یہ آپ کی ہے، ہم چلے گئے۔ تو وہ ایک دم وہ آنکھوں سے اجول ہو گیا۔ تو مقصد یہ کہ اگر آپ سچی توبہ کر لے تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ پر اتنا مہربان ہوگا۔ حالانکہ نسو جیسا شخص جو غلط کام کر رہا تھا، لیکن آخر میں اس نے سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پرہیزگاروں کی لسٹ میں کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد پھر اس کو دولت بھی دے دیا، اس کے بعد بادشاہت بھی دے دیا، اور سب کچھ یعنی جو یہ چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا۔ تو مقصد یہ کہ اگر انسان سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت توبہ سنتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس توبہ عطا کرنے کی توفیق دے دے۔ جتنے بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں جیسے بھی ہے، لیکن اگر ہم توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ تو اس حوالے سے توبے کے حوالے سے ایک بنی اسرائیل کا ایک واقعہ تھا جو میں نے سنایا آپ لوگوں کو۔ تو اصلی صحیح توبہ کہ جو دل سے جو بھی بندہ توبہ کرے اس کو توبہ نصوح بھی کہتے ہیں۔ جتنے بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں اگر اچھے کام ہو تو وہ ٹھیک ہے، لیکن برے کام کے لیے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک دلچسپ واقعہ تھا بنی اسرائیل کے زمانے کا۔